پتہ چلتا ہے، تکالیف کا پتہ چلتا ہے، سکون کا پتہ چلتا ہے، اور پریشانیوں کا پتہ چلتا ہے. یعنی فرمایا کہ اس انسان کے جسم کے باڈی کے 360 جوڑ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی جوڑ اگر ڈیمیج ہو جائے تو انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جسم کا متاثر ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ جب بندہ مومن نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کے 360 جوڑ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جڑ جاتے ہیں. جسم کے 360 جوڑ جب سجدہ کرتے ہیں تو فرمایا اس سجدے کی برکت سے، اس عاجزی کی برکت سے، اس بندگی کی برکت سے کہ انسان اپنی ہستی کو مٹا کر بالکل زمین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. پیشانی بھی سجدے میں، سر بھی سجدے میں، ناک بھی سجدے میں، منہ بھی سجدے میں، ٹھوڑی بھی سجدے میں، سینہ بھی سجدے میں، اور جسم کے سارے اعضاء سجدے کے اندر جب جاتے ہیں تو اس لمحے جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان ربی تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک عبدی. ایک بار. دوسرا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب 360 جوڑ انسان کے سجدے کے اندر جھک جاتے ہیں، گویا انسان اپنی ہستی کو رب کی بارگاہ میں فنا کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سجدے کی برکت سے انسان کو صحت عطا فرماتا ہے. اس سجدے کی برکت سے اللہ انسان کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. اس سجدے کی برکت سے اللہ اس کی معذوری کو دور کرتا ہے. اللہ اس کی محتاجی کو دور کرتا ہے. خدا اس کے جسم کے اندر برکات پیدا کر فرماتا ہے. پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور یہ ہم تو بظاہر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یہ ایک ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے جسم کے جو 360 جوڑ ہیں ہر ایک کو جو وہ اللہ کی طرف سے دعا کی برکات نصیب ہوتی ہیں. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا، سیرت رسول اور سنت رسول کو اپنی زندگی کا شعار بنا لینا. فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو فرمایا اگر تم اپنے نفس کی خواہش کے اندر کھو کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ تیری خواہش نفس تجھے برباد کر دے گی. فرمایا ہر حال میں خداوند قدوس سے حیا کر. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے جسم کا اگر بندہ مومن ہوگا تو اس کی روح اس کو تھوڑا سا شرمندہ کرے گی کہ بھائی کدھر جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے. فرمایا یہ جو احساس ہوتا ہے نا یہ ایمان ہے کہ انسان کو گناہ سر شرمندگی ہو. تو فرمایا کہ ہر حال میں اپنے رب سے حیا کر، اس کی شریعت پر عمل کر. جب تو شریعت پر عمل کرے گا تو عمل تجھے معرفت الہی کے قریب کر دے گا. کیا مطلب؟ کہ انسان جب جتنا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مطابق جب ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. فرمایا جس کو خدا کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے. پھر گناہ کی طرف اگر اس کا بے خیالی سے قدم بڑھ بھی جائے اللہ روک دیتا ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جس رب کے سامنے تھوڑی دیر پہلے جھکا تھا نا، اپنے 360 جوڑوں کو، اعضاء کو، 360 جسم کے جوائنٹ کو اپنے رب کے سامنے جب زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہہ دیا تھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بدن کو گناہ کی طرف لے جانے سے روکتا ہے. اللہ کی رحمت اسے واپس ثواب کی طرف پھیر لیتی ہے. گناہ سے اس کے قدم کھچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح اور اپنی دوستی، اپنی اصلاح اور اپنی درستی احوال میں مصروف رہ کر کیلو کال اور ہوس دنیا کو ترک کر دے. فرمایا کہ اپنی جان کی اصلاح کرنے کے لیے انسان جب فارغ وقت ملے تو انسان کی سوچ ہونی چاہیے یار کہ ایک رکوع تلاوت کر لوں، چلو تلاوت نہیں بھی کر رہا ہے تو تھوڑے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ لوں، نبی پاک پر درود و سلام پڑھ لوں، اپنے گناہوں کے استغفار کر لوں. فرمایا فراغت کے وقت میں بھی جو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے فرمایا اللہ اس کی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کی سوچ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے احوال کی حفاظت کرتا ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے افکار دنیا سے فارغ ہو. فرمایا کہ جب بھی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو نا تو پھر اپنے آپ کو جتنی دیر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر اپنے آپ کو ہر فکر سے بیدار کر دے، ہر فکر سے الگ کر دے. یہ نہ سوچے میرا روزگار کیسے چلے گا، یہ نہ سوچے میرا کاروبار کیسا چلے گا، یہ نہ سوچے. فرمایا کہ انسان یہ کہے کہ یہ جو وقت ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. فرمایا اس نیت سے جب بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ گھر میں کرے، مسجد میں کرے، تنہائی میں کرے، اجتماع میں کرے، اجتماعی عبادت کی صورت میں کرے، اور فرمایا کہ اس نیت سے جب بندہ افکار دنیا سے فارغ ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افکار دنیا سے جہاں تک ہو سکے فارغ رہ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یعنی عبادت میں کبھی یہ فکر نہ کرو کہ میرا کاروبار کیسے چلے گا، نماز کے دوران یہ فکر نہ کرو کہ میرا ٹیک میں کیسے چلے گا، میری ٹیکسی کیسے چلے گی، میری نوکری کیسے چلے گی. فرمایا نہیں، اس وقت یہ کہو کہ یہ وقت میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، وہی اس کا انتظام کرے گا. فرمایا کہ جب بندہ دنیاوی افکار سے دنیاوی فکر کیجیے. مثلا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دنیا میں تو یہ ہوتا نا کہ اگر ہم کوئی کام ہم سے نہ ہو یہ تو ہم یہ کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں جی ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا. اچھا یہ تو ایک عذر ہے کہ بندے کو کسی چیز کا علم نہ ہو، لیکن قیامت کے دن نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا کہ جتنا تجھے علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، یہ بیان کر. یہ سوال یعنی الٹا ہو کر دنیا میں ہم جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن قیامت میں جو سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تجھے دین کا علم دیا ہے تو نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، یہ بیان کر. تو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو نے اسے کیسے گزارا ہے، یہ بیان کر. اللہ نے جو تجھے دنیا میں سانسیں دی ہیں تم نے ان کو کس طرح گزارا ہے، وہ بیان کر. خدا نے تجھے جو اختیار دیا ہے تو نے اس اختیار کو کس طرح استعمال کیا ہے تو خود بیان کر. اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی سوانح حیات لکھے یا کسی کی سوانح عمری لکھ لے یا کسی کے حالات زندگی لکھ لے تو ہم وہ کتاب اٹھا کر دوستوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میرے حالات زندگی پر کتاب ہے، میری خدمات پر کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں. ہم دوسروں کو دیتے ہیں. لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کا کتابچہ دے گا کہ یہ تیرے اعمال ہیں، تو پڑھ کے سنا. تو فرمایا کہ انسان جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان وہ وقت یاد کر کہ جب تو خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور تیرے سامنے تیرے ہی اعمال ہوں گے اور تیرے ہی اعمال کی کتاب ہوگی. دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کو تم پڑھو. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں. لیکن فرمایا کہ قیامت میں سوال بالکل اس سے مختلف ہوگا. علم کے متعلق سوال اللہ کی بارگاہ سے یہ ہوگا کہ جتنا علم تو جانتا تھا کیا تو نے اس پر عمل کیا، جتنا دین تو جانتا تھا کیا تو نے اس پر عمل کیا، جتنے شریعت کا تجھے علم تھا کیا تو نے اس پر عمل کیا. فرمایا کہ انسان کو اپنے اعمال کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں کوشش کرے کہ بھائی میں اپنی نماز درست کروں گا، میں اپنا روزہ درست کروں گا، مجھ پر خدا نے جو اعمال فرض کیے ہیں میں ان کو درست کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ جو ہے وہ کرم اور فضل کی جو ہے وہ بخشش اور عطائیں کی ہیں میں ان کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. فرمایا انسان کا کام کوشش کرنا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر. اور دنیا میں ساتھ میں نفس بھی موجود ہے، شیطانی وسوسے بھی موجود ہیں، سوچیں بھی موجود ہیں، گناہ کے راستے بھی انسان کے سامنے موجود ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، فرماتے اگر فقط علم حاصل کرنا نجات ہوتی تو اس میں نجات نہیں ہے. فرمایا علم حاصل کر کے جتنا علم انسان جانتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. اور انسان اگر کوشش کرے گا تو خدا بند قدوس اس نیت کے مطابق اس کی زندگی میں اس کو
اور آخرت میں اور قبر میں اور برزخ میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ فرمایا خواہش نفس کے سامنے کبھی ہتھیار نہ ڈالنا۔ خواہش نفس کیا ہوگی؟ نفس کہے گا بہت سردی ہے، نماز نہیں پڑھنا۔ نفس کہے گا یار بہت رات ہو گئی ہے، جو ہے وہ اب کون چل کے مسجد میں جائے۔ نفس آپ کو طرح طرح کے راستے، گناہ کے راستے دکھائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خواہش نفس تجھے برباد کر دے گی، لیکن فرمایا کہ جو شخص نیکی کا عادی ہو تو اس کے دل کے اندر اگر گناہ کا شائبہ بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ جڑا بندہ نماز کا پابند ہو جائے نا، 5 وقت کی نماز کا پابند جو شخص ہو جائے، تو فرمایا کہ نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز اس کو گناہ سے روکتی ہے، نماز اس کو جو ہے بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، نماز اس کو بری صحبت سے روکتی ہے، کیونکہ جو پیشانی خدا کے سامنے جھک جائے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو وجود خدا کے سامنے سجدے کی حالت میں جب انسان جاتا ہے نا، سجدے کی حالت میں، تو انسان کے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر انسان کے سر کے بالوں تک ہر چیز خود سجدے میں چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں کی انگلیاں ساری سجدے میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہاتھ بھی سجدے میں ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے؟ اچھا ہم ایسے جب سجدہ کریں گے تو یہ ہمارے جو بازو ہیں یہ بھی اس قبلے کی طرف، یہ بھی حالت سجدہ میں ہے۔ ہمارا جو سینہ ہے یہ بھی حالت سجدہ میں ہے، ہماری پیشانی ہے یہ بھی حالت سجدہ میں ہے، ہمارا جو پیٹ ہے یہ بھی حالت سجدہ میں ہے، ہماری جو رانیں ہیں یہ بھی حالت سجدہ میں ہیں، ہمارے گھٹنے یہ بھی حالت سجدہ میں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی جو پشت ہے، پیٹھ ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھی حالت سجدہ میں ہے۔ یعنی اس کیفیت میں جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاتا ہے نا، تو انسان کے جسم کے اندر جو حرکت کرنے کے جو اعضاء ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوائنٹ بنائے ہیں۔ ہمارے جسم کی جو ہڈیاں ہیں اس کے 360 جوڑ ہیں۔ نبی پاک نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو جوڑ ہیں یہ 360 ہیں۔ اچھا، ان 360 جوڑوں میں سے ہر ایک جب ایکٹیو ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم حرکت کرتا ہے۔ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ایکٹیو ہیں تو آنکھ جھپک رہی ہے، ہمارے جسم کے 360 جوڑ ایکٹیو ہیں تو زبان بول رہی ہے، ہمارے جسم کے 360 جوڑ ایکٹیو ہیں تو ناک سے سونگھنے کی صلاحیت ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمارے جسم کے 360 جوڑ ایکٹیو ہیں تو دماغ میں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ ایکٹیو ہیں تو ہمیں اپنے جسم کے اندرونی حالات کا دنیاوی افکار سے، دنیاوی فکروں سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے نا، فرمایا اللہ اس کو غیب سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسی عزت دیتا ہے، ایسا رزق دیتا ہے، ایسی کامیابی دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا اس کو کہاں سے رزق دے رہا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے وہ مشاہدات ہیں جس کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے دنیا سے ناواقف، اگر تو دنیا سے واقف ہوتا تو اس کا طالب نہ ہوتا، اپنے خدا کا طالب ہوتا۔ فرمایا جو خدا کا طالب ہو تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ خالص دین کے اندر مخلص ہو، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، پیسہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کاروبار اس کے پیچھے بھاگتا ہے، عزت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ کیوں کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد کے مطابق حضور نے فرمایا کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جڑا خدا دا ہو جائے خدا اس دا ہو جاتا ہے۔ تو جس دا خدا ہو جائے اس میں پھر کیا فکر ہے؟ اس کو نہ دنیا کی فکر ہے، نہ دنیا کے مال کی فکر ہے، نہ دنیا کے افکار کی فکر ہے، نہ وہ پھر خدا بندے کو دوسری بات اللہ تعالیٰ پھر اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اس کی یہ حالت ہے کہ اگر تیرے پاس آئے تو تجھے مشقت میں ڈالے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کا معنی، اس کا بڑا پیارا معنی آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا کی فکر کرتا ہے نا، نماز بھی کاروبار کی فکر، عبادت میں بھی کاروبار کی فکر، عبادت میں بھی دنیا کی فکر، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس میں فکر بھی رکھتا ہے۔
کدے ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی، تیسری ختم ہوتی ہے چوتھی شروع ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ جب تمہارا ذہن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دنیا کی فکر کے اندر مشغول ہے، تو فرمایا کہ جب بندہ، اور اس کے برعکس کیا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہو نا، ساری آزمائشیں پیچھے چھوڑ دے، چھوڑو، وہ دیکھا جائے گا، یہ وقت میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، یہ عبادت کا وقت ہے، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ فرمایا دنیا کی فکروں سے، دنیا کے غموں سے، دنیا کی دکھوں سے، دنیا کی تکالیف سے، دنیا کی جو وہ مشغولیت سے بے نیاز ہو کر جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو صرف اپنے رب کے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا، پھر دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، رزق تمہارے پیچھے آئے گا، کاروبار تمہارے پیچھے آئے گا، ترقی تمہارے پیچھے آئے گی، عروج تمہارے پیچھے آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے پیچھے لگا دے گا، تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں لگنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ جب مجاہدات کی دنیا سے گزرتے ہیں تو جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، غاروں کے اندر، تنہائیوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ خالصتاً وہ لمحہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہماری عبادت کا ایک لمحہ بھی اس کے اندر ریا نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب تم اس طرح کرے گا، فرمایا کہ گزشتہ لوگوں پر اس دنیا کی طرف سے جو کچھ گزر چکا ہے، کیا تجھے اس سے نصیحت نہیں ملی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون، نمرود، جس کا قرآن کے اندر فرعون کا بھی ذکر ہے، نمرود کا بھی ذکر ہے، قارون جو ہے وہ اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، اور بڑے بڑے دنیا میں جو ہے وہ دولت اور ثروت اور حکومت اور دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن آج ان کا نام مٹ چکا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنا وقت گزارا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا، خدا نے ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا۔ مثلا نمرود کی بربادی کو قرآن بیان کر رہا ہے، فرعون کی تباہی کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ نمرود اور فرعون کے اوپر جو اقتدار ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، سپر پاور ہونے کے باوجود، دنیا کی تمام دولتوں اور ثروتوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے باوجود، آج قرآن اس کی رسوائی کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن قرآن جہاں پر نمرود کی تباہی کو بیان کر رہا ہے، وہاں پر قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وہاں پر قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کے اقتدار کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وہاں پر قرآن جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ وہاں پر جو نیک بادشاہ گزرے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر آیا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کے اندر انصاف قائم کیا ہے، قرآن اس کو بطور ایگزامپل بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرعون کو بھی حکومت دی تھی، نمرود کو بھی حکومت دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت دی تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا یہ عالم تھا کہ آپ صبح مشرق میں کرتے تھے اور رات مغرب میں آ کر، یعنی فجر کی نماز مشرق میں پڑھتے تھے اور مغرب کی نماز آ کر جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس پورے سفر کے دوران مشرق سے مغرب تک کا سفر، ایسٹ سے وسٹ تک کا سفر، اور ساؤتھ سے نارتھ تک کا سفر، یعنی یہ زمین کی پوری 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا سفر سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک تخت تھا اور وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ کئی مائل کے اوپر وہ پھیلا ہوتا تھا، اور ہر جانور آپ کی کابینہ کے اندر شامل تھا۔ ہر جانور، چرند، پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی کابینہ کے اندر رکھا تھا۔ تو وہ اس تخت کے اوپر جب بیٹھتے تو سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے۔ کیا کرتے؟ آج کل تو ہم جہازوں پہ سفر کرتے ہیں نا، اور ایک جہاز کے اندر 4 انجن لگے ہوتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت مشرق سے مغرب تک ہوا میں سفر کرتا تھا۔ اس کے اوپر آپ کے ساتھ جانور، انسان، جن، ہر مخلوق خدا کی بیٹھی ہوتی تھی، اور آپ صرف ہوا کو حکم دیتے تھے کہ اس تخت کو مشرق لے جا، اس تخت کو مغرب لے جا، اس تخت کو ساؤتھ اور نارتھ اور ایسٹ اور ویسٹ لے جا، تو وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اس کے اندر کوئی انجن نہیں ہوتا تھا، کوئی اس میں پیٹرول نہیں ڈلتا تھا، کوئی اس جہاز کو کسی نے ڈیزائن نہیں کیا تھا۔ وہ سلیمان، کیوں؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا تھا۔